السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وعن رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدت فاطمة بالصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بچے کے حقوق کے موضوع پر کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے جو بچے ہیں کل یہی وہ نوجوان ہوں گے، معاشرہ اسی کے اوپر کھڑا ہوگا، تو ماں باپ کے اوپر بچے کی کیا حقوق ہے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو دنیا میں آنے دیا جائے۔ آج زمانے جاہلیت کے اندر جو گناہ ہوتے تھے اس سے بھی خطرناک گناہ آج ہو رہا ہے، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر علم کی کمی تھی، تعلیمات نہیں تھی، قرآن بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی نبی بھی نہیں تھے، فطرت کا زمانہ تھا، لا علمی کی وجہ سے وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ان کا گناہ جو سب سے بڑا خطرناک تھا وہ یہ کہ لڑکی کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے۔ جب لڑکی کسی کے یہاں پیدا ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے، جب 7 سال 8 سال 10 سال کی ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی مر جاتی وہ عیار سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد ہو جائے۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے، اسلام کی تعلیمات موجود ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ایسے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں جو پہلے زمانہ کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں سے ایک خطرناک گناہ بچے کو مارنا ہے، پیٹ کے اندر بچے کو قتل کر دینا ہے، حمل کو گرا دینا ہے۔ یاد رکھیے یہ قتل ہے۔ اگر بچے کے اندر جان آ گئی ہے، روح آ گئی ہے، پھر بھی وہ شخص اگر حمل کو گرا دیتا ہے، دوا کھلا کر بچے کو مار دیتا ہے، وہ ماں باپ قاتل مانے جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں نماز کا فیصلہ۔ تو ہر قاتل کا کوئی نہ کوئی مدعی ہوگا، کس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا۔ لیکن جو بچے کو لوگ ماں باپ پیٹ میں مار دیتے ہیں یا بڑا ہونے کے بعد پہلے زمانہ مار دیا کرتے تھے، کوئی نہیں ہوگا اس کا مدعی، اللہ خود ہی سوال اٹھائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کس جرم میں سے قتل کیے، کون سا جرم کیا تھا بچہ؟ ماں باپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، کوئی جواب نہیں مل پڑے گا۔ آج جو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مجھے بچی نہیں چاہیے، کوئی کہتے ہیں مجھے لڑکی نہیں چاہیے، لڑکا چاہیے، پیٹ میں اسے مار دیتے ہیں، حمل کو گرا کر کے ثابت کر دیتے ہیں، جان سے ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک چولٹی ہے، ہم نے اس کو مار دیا، بات ختم، کوئی فیصلہ یہ نہیں ہمارا بچہ تو ہم نے مار دیا۔ لیکن نہیں، ایک جان کی قیمت
بہت بڑی ہے. ایک انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو زندہ کرنا، بچانا، گویا پورے انسانیت کو بچانا ہے. ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا قتل الناس جميعا. جس نے بلا وجہ کسی کو مار دیا گویا ایسا ہے اس نے پورے انسانیت کو مار دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بخشی گویا ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کی جان کو بخش دی، جان کو بچا لیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو اس دنیا میں آنے کا حق دیا جائے، اسے اس دنیا میں آنے دیا جائے. وہ بھی جئیں گے، زندہ ہوں گے، بڑے ہو کر کے شادی بیاہ ہوگی، اللہ کی عبادت کریں گے، پھر طبعی موت مر کر اس دنیا سے جائیں گے. لیکن جو ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں بہت غلیظ حرکت ہے، وہ قاتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مارے جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے آ جائیں گے، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے رزق کے اندر رکاوٹ بنے گی، ہم اسے کھلائیں گے کہاں؟ یاد رکھیے روزی کا مالک اللہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. تنگی کے ڈر سے، مفلسی کے خوف سے بچے کو مت مارو. نحن نرزقهم وإياكم. اللہ نے پہلے بچے کا تذکرہ کیا، ہم اسے روزی دیتے ہیں پھر تمہیں روزی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو جو روزی ملتی ہے، انہیں جو رزق ملتا ہے وہ بچے کی وجہ سے مل رہا ہے. بچہ آنے کی وجہ سے، بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے 3-4 بچے ہو جائیں گے، ہماری روزی کم ہو جائے گی، ایسا رزق میں اضافہ ہوگا. جو بھی آئے گا اپنا رزق لے کر کے آئے گا. رزق کا مالک اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور حدیث میں ہے تنصرون وترزقون بضعفائکم. تمہیں جو روزی ملتی ہے تم بہت بڑے دولت مند ہو گئے کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے. یہ دنیا کے نظام ایسا ہی اللہ نے بنایا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر معیشت کو بانٹ کر کے رکھا ہے. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مال کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ہر ایک کا کام چلتا رہے اور سب کو مالدار بنا دے. ظاہر سی بات ہے کون کام کرے گا؟ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کام کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کا کام چل رہا ہے. اگر سب مالدار ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کام کون کرتا؟ ہر آدمی گھر بنانے کی کوشش کرتا. گھر کون بناتا؟ ہر ایک کے پاس گاڑی ہوتی، گاڑی چلانے والا کون ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے نظام ایسا بنایا ہے. کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو حقیر. آج کیا ہوتا ہے جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں غریبوں کو. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اس حالت میں رکھا ہے، خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے تمہیں اوپر سے نیچے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاکم. ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. بچے آ جانے کی وجہ سے رزق کے اندر کمی نہیں ہوگی، آنے کا حق دیا جائے. تو جو ماں باپ بچے کو پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں، پلاننگ کے تحت مار دیتے ہیں کہ بھائی میرے کو 3 یا 4 بچے نہیں چاہیے، بہت بڑے مجرم ہے، وہ قاتل مانے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور وہی یہ قتل کے اندر شامل ہوگا. لیکن اگر جان نہیں پڑی ہے تو قتل صحیح تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. حمل کو گرانا یا اس کو ضائع کر دینا بلا وجہ. اگر کوئی اضطراری حالات ایسی آ گئی
کہ ماں کی جان خطرے میں ہے تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن بلا وجہ فیشن کے طور پر بچے کو مار دینا بلا وجہ یہ بہت جرم ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اللہ کی عدالت میں۔ دوسری بات میں نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے، بچے کا جو دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر، جب وہ پیدا ہو سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ میں نے ابو رافع کی روایت پیش کی ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہتے ہوئے سنا، بالصلاۃ، نماز والی اذان۔ پتہ یہ چلا کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، نماز والی اذان۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اذان کے اندر کان میں انگلی لیتے ہیں، دائیں بھی گھومتے ہیں اور بائیں بھی گھومتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو کیا بچے کو کان میں جو اذان دیں گے وہاں پر بھی کان میں انگلی لینا ضروری ہے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے رخصت ہے، چاہے تو کان میں انگلی لے یا نہ لے، دونوں بات ہے، آہستہ آواز میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ دوسری جگہ حدیث میں کنز العمال میں روایت کی گئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان۔ وہاں پہ اس کی تاثیر بھی بتا دی گئی، تعلیم و ترغیب دی گئی کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لم تضره ام الصبیان، بچہ ام الصبیان کے مرض سے محفوظ رہے گا۔ ام الصبیان یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ شیطانی اثرات ہے، شیطان بچے کو مارتا رہتا ہے۔ جس بچے کو ام الصبیان پکڑ لیتا ہے تو بچے کے بدن کے اوپر گوشت نہیں چڑھتا ہے، بچہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے۔ سونے کی حالت میں بچہ بار بار اٹھے گا، چلائے گا، آواز کرے گا۔ اگر کوئی شخص بچے کے کان میں اذان دے دیتا ہے تو ام الصبیان کے مرض سے بچہ محفوظ رہے گا، شیطانی اثرات سے بچہ محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ اذان جو ہے نا ایک بہت تاثیر کی چیز ہے، اور اسلام کی بنیادی بات کو اذان کے اندر بتلایا گیا ہے، توحید کو بتلایا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اذان ایک تاثیر رکھتی ہے، جس اذان کے ذریعے سے بچے کا دل و دماغ روشن ہوگا۔ بچہ کا جو دل ہوتا ہے ایک سفید کاغذ کی طرح ہے، سب سے پہلا پودا، سب سے پہلے بیج جو لگے گی وہ اذان و اقامت کی، اللہ کی کلمات کی۔ بچہ دین کی طرف راغب ہوگا۔ تیسری بات یہ حکمت یہ ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق اذان اور اقامت ہے، اور ہر آدمی کا آخری حق تجہیز و تکفین کے بعد جنازے کی نماز ادا کرنا ہے۔ اب جو آدمی یہ سمجھے گا کہ ہمارے اوپر اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھی جائے گی، وہ آدمی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے گا۔ کس طریقے سے اذان کے بعد نماز کی انتظار میں آدمی ہوتے ہیں کہ اب نماز ہوگی، جس طریقے سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بہتر طریقے سے اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، ویسے ہی وہ انسان زندگی گزارے گا۔ کہ ہمارے اوپر اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز پڑھنی باقی ہے، وہ اللہ کی یاد کر کے زندگی گزارے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دولت دیا ہے تو عقیقہ کیا جائے گا۔ ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم کے اندر یہ بات مشترک ہے کہ بچے کی پیدائش کو ایک نعمت سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ایک فنکشن کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ عقیقہ کیا کرتے تھے، چنانچہ کرز والی حدیث میں روایت موجود ہے کہ نذبح شاطن، وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بکری یا بکری کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن طریقہ ذرا الگ تھا۔ وَلَتَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، جب بکری یا بکری کو ذبح کرتے تھے اس کا خون بچے کے سر کے اوپر مل دیتے تھے۔ اسلام آیا، اذا جاء الاسلام،
कुन्ना नज़बहु शातन यौम अस्साबिअ, 7वें दिन हम लोग बकरी या बकरी को ज़बह किया करते थे और उसके सर के ऊपर ज़ाफ़रान को मल दिया करते थे। तो अक़ीक़ा करना ये 7वें दिन मुस्तहब या सुन्नत है। अगर 7वें दिन नहीं कर पाया तो 14वें दिन या 21वें दिन उसके बाद भी रुख़्सत है। लेकिन सुन्नत का जो तरीका है, सुन्नत नहीं समझा जाएगा बल्कि जायज़ है, मुस्तहब है, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन असल बात जो हदीस में मिलती है वो 21वें दिन तक की इजाज़त है, उसके बाद हदीस की रिवायत खामोश है। तो उन्होंने लिखा है कि जब भी करेंगे 7 दिन की रियायत करेंगे, 7 महीने या 7 साल, या जुमा को बच्चा पैदा हुआ है तो जुमरात को पैदा हुआ है तो बुध को, इस तरीके से एक दिन माइनस करके अक़ीक़ा करेंगे। अक़ीक़ा जो है, अगर लड़का है तो 2 बकरे या बकरियां, ला यदुरुकुम ज़ुकरानन कुन्ना औ उनासा, चाहे बकरे या बकरी नर मादा कोई भी चलेगा। लड़का हो तो 2 बकरे, अनिल गुलाम शातान वालिल जारियत शातुन का लफ्ज आया है, तो लड़की के लिए 2 बकरे और लड़की के लिए 1 बकरी। अगर कोई इतनी वसात नहीं रखता है तो 1 भी चलेगा लड़के के लिए, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन कब्शन, आप अलैहि सलाम ने हसन और हुसैन के लिए 1 मेढ़ा अक़ीक़ा किया है। ये नज़ीर में मिलती है। अगर किसी को वसात नहीं है तो वह 1 भी कर सकता है लड़की के लिए, बकरा या बकरी। और बच्चा जब पैदा हो तो 7वें दिन उसके सर का बाल भी साफ किया जाएगा और बाल के हम वजन चांदी सदका किया जाएगा। ये भी हदीस से साबित है, कितना बाल हो उसके हम वजन चांदी सदका करेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन की तरफ से अपनी तरफ से अक़ीक़ा किया, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया इसके बाल के हम वजन चांदी सदका करो। अमीतु अनहल अज़ा व अहरिक़ु अनहु दम। हदीस में है कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही, कि जो बच्चा पैदा होता है ना, रहन में होता है, अक़ीक़ा करने से वो बच्चा आजाद हो जाता है। क्योंकि बच्चे की पैदाइश एक नियामत है।